بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 24 جون ہے سال 2022۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو امپورٹڈ حکومت کی طرف سے گرفتار کرنے کا ایک عام منصوبہ آج ناکام ہوا ہے۔ کپتان نے اچانک بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غریب عوام پر آج امپورٹڈ حکومت نے ایک اور خودکش حملہ کیا ہے۔ سٹاک ایکسچینج کریش کر چکی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ ضمنی الیکشن کے اندر لوٹے مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں اور اب اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی کچھ عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر بات ہوگی۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ امپورٹڈ حکومت جس طریقے سے عوام پر مسلط ہوئی اور اب مہنگائی کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اب اسی طرح جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر لوٹے ہوئے تھے اور اس وقت وہ بتاتے تھے کہ بڑی مہنگائی ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت بڑی خراب ہے، عمران خان کے ساتھ ہی ٹھیک نہیں ہے، اب جب وہ حلقوں کے اندر پہنچ رہے ہیں تو وہاں لوٹا لوٹا، چور چور، غدار غدار کے جو نعرے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت کی حکومت کے پاس چونکہ کوئی ایسا حل نہیں ہے جس سے وہ عوام کو ان مشکلات سے وہ نکالنے میں کامیاب ہو، تو یہی وجہ ہے کہ یہ امین چودھری ہیں، یہ لاہور کے ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا پورا قافلہ گزر رہا تھا اور عوام تھی، یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں کہیں پر اکٹھے ہیں، تو یہ وہاں سے قافلہ گزر رہا ہے اور روڈ پر چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا پورا جو ایک 8-10 گاڑیوں کا قافلہ تھا وہ گزرتا ہے۔ ان حالات کے اندر جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر لوٹے ہوئے، ان کو اس وقت عوام کے اندر جانا بڑا مشکل وہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر انہوں نے مسلح گارڈز اور گلو بٹ ان کی تعداد بڑھا دی ہے۔ بہاول نگر کے اندر بھی اسی طرح کے واقعات وہ پیش آئے ہیں۔ بہاول نگر کے اندر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے دفتر پر جو لوٹوں کے بدماشوں نے باقاعدہ حملہ کیا ہے، یعنی عوام کے اندر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کو ووٹ نہیں دینا، آپ نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے، اور آپ جن لوگوں کے ساتھ ملے ہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور آپ کی وجہ سے اس ملک کے اندر وہ معاشی عدم استحکام آیا ہے۔ چونکہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا آپس کے اندر بڑا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، تو اب یہ شخص وہاں پر ایک نوجوان کو باقاعدہ بہاول نگر میں زخمی کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورا یہاں پر جو دفتر ہے اس پر حملہ ہوا ہے۔ اور کیوں؟ کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جیت نہیں سکتے اور عوام کے اندر آپ کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہو گئی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے، تو اس تناظر کے اندر الیکشن کمیشن وہ دھاندلی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، باقی جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن کچھ تو آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ تو عوام جو سرپرائز دے رہی ہے اس کے اندر لوٹوں کے لیے الیکشن کمپین چلانا بھی اس وقت حقیقتاً مشکل ہو گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کر پا رہے۔ اور بڑی ایک عام خبر ہے، اس کا تعلق آج شہباز شریف نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل سے مکمل طور پر لوگوں نے عدم اعتماد کر دی ہے۔ جب مشکل فیصلے، یعنی حقیقت میں یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں، مشکل فیصلے تو یہ ہیں کہ شہباز شریف اپنے ساتھ صرف 2 گاڑیاں لے، باقی جو فیول ضائع ہو رہا ہے وہ ختم ہو۔ مشکل فیصلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے جاتی عمرہ ماڈل ٹاؤن وہاں کیمپ آفسز بنائے ہوئے ہیں، وہاں کتنی سرکاری وہاں مشینری لگی ہوئی ہے، وہ آپ ختم کریں اور صرف اسلام آباد کے اندر آپ رہیں۔ لیکن مشکل فیصلے یہاں صرف عوام کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ براہ راست عوام پر آ رہا ہے، اور کل کسانوں نے ملک بھر کے اندر احتجاج کیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے اندر بڑا زبردست قسم کا احتجاج ہوا ہے کہ بھئی ہم نے دھان کی فصل کاشت کرنی ہے، چاول اگانے ہیں، وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو آپ ابھی سے جو ڈیزل کی پرائسز ہیں، یا تو حکومت بتائے کہ ہماری جو بوری ہے اس کی قیمت وہ 10,000 ہوگی، تو پھر کسان اگائیں، لیکن غیر یقینی صورتحال کے اندر وہ عام آدمی پس کر رہ گیا۔ تو آج ایک اور خودکش حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے۔ اب یہاں پر معاشی ٹیم سے ملاقات کی ہے شہباز شریف نے، اور یہ معاشی ٹیم سے ملاقات کے بعد بڑے سخت فیصلے اناؤنس کیے گئے ہیں کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے۔ حبیب جالب کا وہ شعر پڑے گا جو حبیب جالب نے ان کے خلاف شاعری کی تھی،
وہ شعر یہ پڑھ کے دوسروں پر لگاتے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا جی بڑی بات کہ بڑی صنعتوں پر ہم سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کر رہے ہیں. عام آدمی کو ٹیکس سے بچانے کے لیے صنعتوں پر ٹیکس لگایا ہے. یہ سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹ پر مبنی بیان ہے. چونکہ آپ جس بھی صنعت پر ٹیکس لگائیں گے وہ عوام پر آگے ٹیکس منتقل ہوگا. چونکہ صنعت کار جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پاس سے پیسہ تو نہیں لگاتا. وہ جو بھی پروڈکشن دے گا تو عوام کی جیبوں سے جائے گا. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں, سرعام بولتے ہیں, دن دہاڑے بولتے ہیں, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. لیکن بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں. اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں سیمنٹ, سٹیل, شوگر انڈسٹری, آئل اینڈ گیس, LNG ٹرمینل, فرٹیلائزر, بینکنگ, ٹیکسٹائل, آٹو موبائل, کیمیکل اور اسی طرح سگریٹ انڈسٹری پر ہم نے 10% جو ہے وہ سپر ٹیکس لگا دی ہے. مزید وہ کہتے ہیں کہ سالانہ 15 کروڑ روپے سے زائد آمدن کمانے والے پر 1%, 20 کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن پر 2%, 25 کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن والے پر 3% اور 30 کروڑ روپے سالانہ سے. یہ ٹھیک ہے, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ضرور جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں. لیکن جو بھی صنعتوں پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے؟ امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ فوری طور پر جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر گئی ہے. ڈالر پھر مہنگا ہو گیا ہے. اور ابھی جو ہے وہ رپورٹ آئی ہے, جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بتایا گیا ہے کہ 2055 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج گر گئی ہے اور 100 انڈیکس 40,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اب جو سرمایہ کار ہے ان کو غیر یقینی صورتحال نظر آ رہی ہے. یہ 4.8% سٹاک ایکسچینج گری ہے. سٹاک مارکیٹ میں 40,661 پوائنٹس پر آج کاروبار ہوا ہے. تو اس پر جو تبصرہ کیا ہے مزمل اسلم نے اور باقی معاشی ماہرین نے, وہ کہتے ہیں کہ یہ 2000 وولٹیج کا ایک جھٹکا دیا گیا ہے. تو سرمایہ کار پیسہ منتقل کرے گا, وہ یہاں سے منی لانڈرنگ کرے گا. پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے اور وہ میں کل ریئل اسٹیٹ کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی, وہ اپنا رونا رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مکمل طور پر یہ انڈسٹری تو تباہ کر دی ہے اور 80% اب کام ختم ہو گیا ہے. تو وہ جہاں سے غریب آدمی مزدوری کر رہا تھا, پیسہ لگ رہا تھا, وہ سارے چینل جو ہے انہوں نے بند کر دیے ہیں. اب ایک اور بڑا ان کا پلان تھا, چونکہ اور کوئی حل نہیں ہے. عمران خان ضمنی انتخابات کے اندر مختلف جلسوں کے اندر خطاب کرنے جا رہے ہیں, کمپین کرنے جا رہے ہیں. مرکزی ٹیم PTI کی وہ میدان میں اتر رہی ہے. تو جس طرح کی دھاندلی کی پلاننگ ہے وہ تو فیل ہو جائے گی. جب عوام اتنی بڑی تعداد کے اندر آئے گی, ان کو سمجھایا جائے گا, تو یہ ایک کمپین ہوگی, موومنٹ ہوگی. تو اب عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے جب یہ 25 مئی کو اسلام آباد کے اندر دھرنا ہونا تھا, لانگ مارچ تھا, اس دوران مختلف کیسز بنا دیے گئے. کوئی درختوں کو جلانے کا بنا دیا, کبھی کوئی زخمی ہونے کا, زبردستی کار سرکار میں مداخلت کا, دفعہ 144 کے مخالفت کا. یہ 8-10 کیسز بنائے گئے. ان 10 کیسز کے اندر جو ہے ظاہر ہے اب عمران خان نے باہر نکلنا تھا اور حکومت جواز ڈھونڈ رہی تھی کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے. پہلے پشاور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت ان کی ہوئی تھی اور وہ لازمی طور پر جو ضمانت ہوتی ہے اس سے پہلے تاریخ سے اگلی عدالت سے ضمانت لینی ہوتی ہے. تو یہاں پر آج عمران خان نے اچانک سرپرائز دیا ہے. حالانکہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور دوستوں سے بار بار رابطے کے باوجود یہ پتہ نہیں چلا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کون سی خبر ہے. لیکن وہ اچانک سیشن کورٹ کے اندر پہنچے ہیں اور جو توڑ پھوڑ سے متعلقہ 10 مقدمات ہیں 6 جولائی تک ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اور ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے انہوں نے درخواست دائر کی. ڈاکٹر بابر اعوان, شہباز گل اور دیگر قائدین, اسد عمر سمیت وہ موجود تھے اور عمران خان صاحب نے ڈسٹرکٹ سیشن عدالت میں پیش ہوئے ہیں. سیکورٹی کے ظاہر سخت انتظامات تھے. عام سائلین کو بڑی دقت پیش آتی ہے جب بھی اس طرح کی شخصیت آتی ہے. یہ یقیناً انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے. اور اس پورے معاملے کے اندر یہ سیشن جج ہیں کامران بشارت مفتی, انہوں نے درخواست پر سماعت کی اور عمران خان کے 10 مقدمات میں 6 جولائی تک یہ درخواست منظور ہوئی ہے. اور پولیس کو کہا گیا کہ آپ نے تمام ریکارڈ لے کر اگلی تاریخ پیشی پر آپ نے آنا ہے کہ آپ نے یہ مقدمات کس طرح بنائے ہوئے ہیں, عمران خان ان کے اندر کیسے انوالو ہے, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی مخالف ہے, ایک جمہوری حق استعمال کر رہا تھا اور پھر آپ نے انتقامی کارروائی کا
نشانہ بنایا ہے تو الٹیمیٹلی اگلی تاریخ پر بھی وہ مزید تاریخ پڑے گی، اور یہ جو الیکشن کمپین ہے اس دوران عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ رک جائے گی، لیکن کچھ اور ہتھ کنڈے جو ہے وہ یقیناً استعمال ہو رہے ہیں۔ تو جمعہ کا دن جو ہے ایک مرتبہ پھر جو امپورٹڈ حکومت کا ایک منصوبہ تھا، مبینہ ایک پلان تھا جس کے تحت عمران خان کو ضمنی انتخابات کی کمپین سے روکنے کے لیے گرفتاری کی کوشش کرنی تھی، اس کے لیے کچھ پہلے جو ٹیچرز ہیں ان کو استعمال کیا گیا، کچھ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، یہ بھی جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ اور اب یہاں پر اسلام آباد کی عدالت کے اندر آج یہ درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور اس تناظر کے اندر اب ضمنی انتخابات کے اندر خان جو ہے زبردست جلسے کرنے جا رہے ہیں، کمپین کریں گے، بڑا مقابلہ ہوگا۔ دھاندلی کرنے والے جو منصوبہ ساز ہیں کیا ان کے منصوبے ناکام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو اب پاکستان کی عوام کس طریقے سے الیکشن جو ہے اس کے اندر سرپرائز دیتی ہے، یہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔